یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبری پابندیاں آج 68ویں روز میں داخل ہو گئیں۔ مظالم کا شکار کشمیری روزمرہ کی اشیاء سے محروم ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کے بعد سے لے کر اب تک مقبوضہ وادی میں کشمیر نوجوانوں کی طرف سے قابض بھارتی فوج پر 306 مرتبہ پتھراؤ کیا گیا ہے۔ ادھر بھارت کے 132 طلبہ اور اساتذہ نے مودی حکومت کو مقبوضہ وادی سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 80 لاکھ کشمیری 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور کسی سے ان کا رابطہ نہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے بدنما داغ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج نماز جمعہ کے بعد اہل کشمیر کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت سے آگاہ کیا جائے گا۔ نریندر مودی کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے برطانیہ سے مسئلہ کشمیر کے معاملے پر مداخلت کی درخواست کی ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے برطانوی اپوزیشن لیڈر جرمی کاربن سے ملاقات کی۔ جرمی کاربن نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ امریکہ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش بڑھنے لگی ہے۔ 2020 کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے والے ممکنہ چاروں امیدوار مقبوضہ وادی کی صورتحال پر مسلسل صدائے بلند کرنے لگے ہیں اور اپنی تقاریر میں تنازع کشمیر کے پرامن حل کو ایجنڈا بنا لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں 3 بھارت نواز سیاستدانوں کو رہا کر دیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ان میں یاور میر، نور محمد اور شعیب لون کو رہا کیا گیا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ 5 اگست کے بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے اہل کشمیر کی جدوجہد ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اس طرح اجاگر ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ واشنگٹن میں امریکی سینٹ کمیٹی آف فارن ریلیشن نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں ایک بھارتی ٹی وی چینل کی یہ رپورٹ۔ پچھلے دنوں ایک امریکی ڈیلیگیشن بھارت آیا تھا اور اس ڈیلیگیشن نے بھارت دورے پر دوی پکشی مدوں کے ساتھ کشمیر کے حالاتوں پر بھی چرچا کی تھی۔ پہلی بار آدھیکارک روپ سے امریکہ یہاں پر کشمیر کے حالات پر قدم اٹھاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ واقعی یہ گمبھیر مسئلہ ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹ کمیٹی آن فارن ریلیشن میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے سیدھے کشمیر میں جو اس سمے ہو رہا ہے اسے ایک مانوی سنکٹ بتایا ہے اور اپیل کی ہے بھارت سرکار سے کہ اسے ترنت حالات وہاں بہتر کیے جائیں، سنچار سیوائیں وہاں پہ بحال کی جائیں، اس کے علاوہ جن لوگوں کی حراست میں ہے انہیں چھوڑا جائے، اور اس طرح کی تمام باتیں کہی گئی ہیں جس سے خاص طور پر جو بھارت کا پکش ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ آج سیدھے 2 مہینے ہو رہے ہیں جبکہ انوچھید 370 کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد لگاتار بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا آنترک مسئلہ ہے اور اس میں کسی تیسرے پکش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں اور حالات سامانیہ ہیں۔ اب تو بھارت کا گودی میڈیا بھی مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت اور بھارت میں بڑھنے والے دباؤ کو دبے الفاظ میں ہی صحیح بیان کرنے لگا ہے۔